بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حق کے دفاع ختم کرنا جب پلینٹف دعویٰ دائر کرتا ہے، ڈیفینڈنٹس سمن کر لیے جاتے ہیں اور ڈیفینڈنٹ جب پیش ہونے کے بعد ود ان اسپیسیفک ٹائم آف 30 days اپنا ڈیفینس بذری یا ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، تو سی پی سی 1908 میں ایک آرڈر 8 ہے جس کا رول 10 عدالت کو اتھرائز کر رہا ہے کہ عدالت ڈیفینڈنٹ کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ جو کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس نے دینا ہے، اس رائٹ کو کلوز کر دے۔ جب عدالت کسی ڈیفینڈنٹ کو ریٹن سٹیٹمنٹ ایڈمٹ کروانے کا حکم صادر کرتی ہے تو وہ تاخیر سے کام لیتا ہے، یا اس کو تاخیر ہو جاتی ہے، عدالت اس کو موقع دیتی ہے، لیکن وہ کسی صورت بھی جواب دعویٰ دینے کی طرف نہیں آتا، تو عدالت کے پاس انڈر آرڈر 8 رول 10 سی پی سی 1908 پاور ہے کہ وہ اس فریق کا حق دفاع جواب دعوے کی صورت میں جو آنا ہے اس کو ختم کر کے اس کے خلاف فیصلہ کر دے، یا فیصلہ نہیں بھی کرتی عدالت تو کوئی اور مناسب طریقہ کار جو عدالت بہتر سمجھتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ مثلا مدعی کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی شہادت لے آئے، مدعی اپنی شہادت لے آئے گا، شہادتیں شروع ہو جائیں گی کیس میں، اور ڈیفینڈنٹس کا جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے وہ کلوز ہو چکا ہے۔ آرڈر 8 رول 10 سی پی سی 1908 بنیادی طور پر اس وقت اپلائی ہوگی جب عدالت ریٹن سٹیٹمنٹ کا آرڈر کرے گی کہ ریٹن سٹیٹمنٹ ود ان 30 days یا ود ان اتنے ٹائم میں آپ لے آئیں، اور جب عدالت کے محسوس کرے کہ ڈیفینڈنٹ جان بوجھ کر یا کسی ہیلے بہانے کے ساتھ جواب دعویٰ سے اوائڈ کر رہا ہے اور عدالت کو جواب دعوے کی ضرورت ہے پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے کے لیے، تو عدالت کے پاس اختیار ہے، سول کوڈ کے پاس، کہ وہ آرڈر 8 رول 10 کو اپلائی کرے، ڈیفینڈنٹ کا جو رائٹ آف ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کو کلوز کر دے۔ جب بھی عدالت ریٹن سٹیٹمنٹ کے رائٹ کو کلوز کرنے کا آرڈر ایک روٹین میٹر میں کر دیتی ہے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آخری حد تک دیکھا جائے، ڈیفینڈنٹ کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اس کے حق کے دفاع کو ختم جلدی نہ کیا جائے، مکینیکل طریقے سے اس کو ڈیل نہ کیا جائے، جوڈیشل مائنڈ استعمال کیا جائے،
موقع کے اوپر بھی موقع دیا جائے، آخری حد پہ جا کے دین آرڈر 8 رول 10 اپلائی کیا جائے اور اس کا حق دفاع ختم کیا جائے، کیونکہ آخری حد پہ جا کے سول کورٹ کے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈیفینڈنٹ کا جو ریٹن سٹیٹمنٹ کا حق اس لیے ختم کیا گیا ہے کیونکہ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر جمع کروانے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور عدالت کو ریٹن سٹیٹمنٹ کی ضرورت اس سول پروسیڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے لازمی ہے۔ اب سول کورٹ جب ڈیفینڈنٹ کا حق دفاع ختم کرتی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کے علاوہ وہ پلینٹف کو شہادت پیش کرنے کا کہہ دے گی کہ اب جو پلینٹف ہیں وہ شہادت پیش کریں، اور جب پلینٹف اپنی شہادتیں لے آئے گا تو دین ڈیفینڈنٹ خواہ اس کا حق دفاع ختم کیا گیا ہے، اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنے کا حق ختم کیا گیا ہے، لیکن پلینٹف کے جو گواہان آئے ہیں ان کے بیانوں کے اوپر وہ جرا بھی کر سکتا ہے اور تمام پروسیڈنگز میں بحث میں بھی حصہ لے سکتا ہے، وہ اس سول پروسیڈنگ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آرڈر 8 رول 10 نے اگر حق دفاع ریٹن سٹیٹمنٹ کا ختم کیا ہے تو گویا ڈیفینڈنٹ کو پروسیڈنگ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف ریٹن سٹیٹمنٹ کی حد تک اس کا رائٹ کلوز ہوا ہے، وہ گواہان کے اوپر جرا بھی کر سکتا ہے، تمام پروسیڈنگز میں حصہ بھی لے گا اسی طرح، اور بحث میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ عدالت کو ٹیکنیکل جو خامیاں ہیں ان سے بالا تر ہو جانا چاہیے، عدالت کو اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا چاہیے، فیکٹس آف دا جو کیس ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ جب ڈیفینڈنٹ کو کہا گیا، موقع دیا گیا کہ وہ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائے لیکن وہ نہیں کروا رہا، تو اس کو مختلف مواقع چھوٹے چھوٹے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ جواب دعویٰ جمع کروا دے، اور آخری حد پہ جا کر اس کا رائٹ کلوز کرنا چاہیے۔ عدالت کے پاس کسی بھی موقع کو جو ریٹن سٹیٹمنٹ کے لیے اس نے ڈیفینڈنٹ کو دیا ہے اس کی میعاد کے اندر توسیع کرنے کا اختیار ہے۔ آخری حد پہ جا کے عدالت آرڈر 8 رول 10 کے تحت اس کا حق دفاع منسوخ کر سکتی ہے، اور سول سوٹ کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے ڈگری بھی صادر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عدالت کا ڈسکریشنری پاور اس کے پاس ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ اس کو جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا چاہیے، ٹیکنیکلٹیز سے اوپر ہو جانا چاہیے، ٹیکنیکلٹیز سے بالا تر ہو کے اس کو تمام کام کرنے چاہیے۔ حق دفاع خواہ ختم کیا ہے لیکن پروسیڈنگز میں میکینیکل طریقے سے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، اور جب جواب دعویٰ جمع کروانے کی ڈیٹ آتی ہے وہاں پر سول جج صاحب جو تھے وہ اگر چھٹی پہ ہیں
تو ریڈر جو ہے آئندہ تاریخ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس تاریخ کو جس میں جج صاحب چھٹی پہ تھے اس کو جواب دعوے کی تاریخ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ڈیوٹی ہیئرنگ نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس گراؤنڈ کے اوپر اس کا ڈیفینڈنٹ کا حق دفاع انڈر آرڈر 8 رول 10 CPC 1908 ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کو چاہیے کہ اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرے، آرڈر 8 رول 10 کا بے دریغ اور ظالمانہ طریقے سے استعمال نہ کرے۔ قانون نیچرل جسٹس ہے، نو ون شوڈ بی کنڈمنڈ انہرڈ۔ آخری حد تک جانا چاہیے، آخری موقع بھی دینا چاہیے، اور جب عدالت آخری موقع پہ یہ دیکھے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ کار سامنے نہیں آ رہا جو ڈیفینڈنٹ کو سامنے لے آئے کہ یہ اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائے۔ اب جب وہ بندہ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کروا رہا، آخری موقع کی حد تک موقع دیا گیا، دین عدالت آرڈر 8 رول 10 کے تحت اس کا حق دفاع ختم کرتے ہوئے اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ کلوز کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ لیڈنگ سائٹیشنز ہیں جو ہمیں آرڈر 8 رول 10 میں لیڈ کرتی ہیں، اور اس میں یہ واضح کر دیتی ہیں کہ اگر ڈیفینڈنٹ عدالتی حکم کے بار بار کہنے کے باوجود ریٹن سٹیٹمنٹ داخل نہیں کرتا تو اس کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کا حق ختم کر دیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پلینٹیف اپلیکیشن بھی دے دیتا ہے کہ اس کا حق دفاع ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ قطعی صورت جو ہے جواب دعویٰ داخل نہیں کروانا چاہ رہا، اوائڈ کر رہا ہے۔ اس میں 2009 PLD پیش ہے 239، اس کے بعد 1990 CLC پیش ہے 1362، PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 613، اور 1990 CLC پیج ہے 1078، اور 1982 PLD لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 779، اور 2007 CLC پیج ہے 409، اور 1994 CLC پیج ہے 191۔ یہ چند ایک سائٹیشنز ہیں جو لیڈ کرتی ہیں آرڈر 8 رول 10 CPC 1908 کی انٹرپریٹیشن کو، کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر پلینٹیف نے اپلیکیشن دی ہے اس کا رائٹ کلوز کروانے کے لیے، یا عدالت نے اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے آرڈر 8 رول 10 کے تحت اس کا حق دفاع ختم کر دیا، تو دین کیا پروسیڈنگ، کس طرح سے، کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کس طرح سے اس کو اپلائی کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان سائٹیشنز میں دی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو میں دوستوں شکر گزار ہوں آپ کا اگر آپ سنتے ہیں تو، اور اگر نہیں سننا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو انفرینڈ کر سکتے ہیں آپ مجھے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔